السلام علیکم۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ عہد اور امانت کے تقاضوں کو نبھانے والے جنت میں جائیں گے۔ یہ انفرادی طور پہ بھی آیا ہے، اجتماعی طور پہ بھی ان کا ذکر آیا ہے، یعنی ایک ساتھ بھی آیا ہے اور الگ الگ بھی ذکر آیا ہے۔ اس کا مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ دیکھیے، امانت ہر وہ ذمہ داری ہوتی ہے جو کوئی دوسرا ہمیں سونپے۔ یہ دوسرا کوئی فرد بھی ہو سکتا ہے، یہ دوسرا سماج بھی ہو سکتا ہے، یہ دوسرا حکومت بھی ہو سکتی ہے، یہ دوسرا پروردگار عالم بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو ذمہ داریاں ہمیں دوسروں کی طرف سے دی جائیں اور ہم ان کو لے لیں یا فطری طور پہ ہم انہیں لے رہے ہوں، یعنی اولاد مثال کے طور پر فطری طور پہ خدا کی طرف سے دی جانے والی ایک امانت ہے۔ ایک شخص نے ہمیں اپنی بیٹی دی ہے، یہ گویا کہ سماج کی طرف سے دی جانے والی ذمہ داری ہے۔ ہم نے سرکار میں کوئی عہدہ قبول کیا ہے، یہ گویا حکومت کی طرف سے دی جانے والی ایک ذمہ داری ہے۔ ایک شخص نے اپنی امانت ہمارے پاس رکھوائی ہے، پیسے ہمارے پاس رکھوائے ہیں محفوظ کرنے کے لیے، یہ گویا کہ ایک فرد کی طرف سے دی جانے والی ذمہ داری ہے۔ تو جب ہمیں ذمہ داریاں اس طرح سونپی جائیں تو ان کے تقاضے نبھانا یہ امانت ہے۔ اور عہد وہ ذمہ داری ہے جو ہم آگے بڑھ کے خود لیتے ہیں، یعنی جو ہم آگے بڑھ کے خود لیتے ہیں، چاہے یہ عہد ہم خدا کے ساتھ کریں، چاہے ہم اپنی ذات کے ساتھ کریں، چاہے کسی دوسرے انسان کے ساتھ کریں، یہ ذمہ داریاں اور ان کے تقاضے نبھانا اصل میں ایفائے عہد کہلاتا ہے۔ تو ان دونوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ عام طور پر لوگ ان کو بہت سطحی انداز میں لیتے ہیں، یعنی امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی نے پیسے رکھوا دیے تو ہم نے اس میں خیانت نہیں کی، اور عہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ فلاں کام نہیں کروں گا۔ تو معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داریوں کا ایک ہمگیر تصور ہے، اور اس میں ایک طرف وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہم آگے بڑھ کر قبول کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ذمہ داریاں ہیں جو ہمیں دی جاتی ہیں۔ تو ان دونوں شکلوں کو پورا کرنا، ان کے تقاضوں کو نبھانا اعلیٰ ترین اخلاقی وصف ہے، اور اس کے بغیر اطمینان سے میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس کے بغیر کسی صورت میں کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عہد و امانت کے تقاضوں کو نبھانے والا بنا دے۔ آمین۔